صدقہ فطر کس پہ واجب ہے؟ صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کا وقت کون سا ہے، کب یہ واجب ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کن کو دینا چاہیے، ان باتوں کو سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ صدقہ فطر عظیم عبادت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رمضان المبارک کے روزوں کو فضول فحش لایانی باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ اب جو اتنی عظیم عبادت ہے اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں ہم اس عظیم مقدس اور عبادت کو کھو دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ صدقہ فطر کس پہ واجب ہے، اس کا جواب یہ ہے ہر اس مسلمان پہ صدقہ فطر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ مختصر یہ کہ جس شخص پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ البتہ ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری ہے اور صدقہ فطر کے دینے میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مقدار اور نصاب کا چاند رات کو مالک بنا تو چاند رات کو مالک بنتے ہی صدقہ فطر اس پہ فرض ہے، واجب ہے، یہ دے گا۔ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہو، عاقل اور بالغ ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کس کی طرف سے یہ صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ اپنی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں، ان سے پوچھ کر اگر ادا کیا تو ہو جائے گا۔ بیوی کا صدقہ فطر خاوند کا ادا کرنا ضروری نہیں، اگر بیوی سے پوچھ کے ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا، پھر درست ہے اور ٹھیک ہے۔ لہذا جو گھروں کے سرپرست ہیں، باپ ہیں، بڑے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا صدقہ فطر اپنی نابالغ اولاد کا اور جو بالغ ہے ان کی طرف سے ان سے پوچھ کر اور اپنی بیوی سے پوچھ کر ادا کریں۔ اگر والد نے، سرپرست نے بغیر پوچھے ادا کیا تو یہ ادا نہ ہوگا۔ نابالغ اولاد کا ذمہ باپ کا ہے، لیکن اگر نابالغ اولاد صاحب نصاب ہے، وہ اپنی طرف سے خود ادا کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، ادا کریں۔ لیکن اگر باپ ادا کرتا ہے تو چونکہ وہ نابالغ ہے، باپ کی طرف سے بھی ہوگا۔ تیسری اور اہم بات، صدقہ فطر کن کو دینا چاہیے؟ یاد رکھنا، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ وہ فقراء، وہ مسکین، وہ محتاج جن کو انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے انہیں صدقہ فطر بھی دے سکتا ہے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہو اور انسان نے ناسمجھی میں صاحب نصاب کو، یعنی جنہیں زکوٰۃ نہیں لگتی، انہیں صدقہ فطر ادا کر دیا تو اس کا صدقہ فطر ادا نہ ہوگا، یہ بیکار و ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صدقہ فطر کا اہتمام اس طرح سے کریں، ان لوگوں کو ادا کریں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی بات، صدقہ فطر کا وجوب کب ہوتا ہے؟ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عید الفطر کی نماز سے پہلے دنیا میں زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی عید رات کو مر گیا یا اس سے پہلے مر گیا تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ وجوب کا وقت عید الفطر کی نماز سے پہلے، وہ تو مر چکے۔ اسی طرح کوئی انسان اب دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن عید الفطر کی نماز سے پہلے رات کو دنیا میں آ گیا تو وجوب کے وقت میں آیا ہے، اس کی طرف سے باپ کے ذمے ہے، وہ ادا کرے گا، اگرچہ وہ 10 گھنٹے کا ہے، 1 دن کا ہے۔
لیکن اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے بعد، تب اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو عید الفطر کی نماز سے پہلے موجود ہے ان کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ آخری بات، صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے، یہ اہم اور ضروری ہے۔ ہم ہر سال صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، آیا ہمیں اس کی مقدار کا جو شریعت نے مقرر کیا پتہ ہے؟ گندم میں سے، جو میں سے، کشمش میں سے، کھجور میں سے، اگر کوئی بندہ گندم میں سے ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آدھا صاع ہے، اور اس کے علاوہ اگر جو میں سے، کشمش میں سے، کھجور میں سے کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پورا صاع ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ جو صاع ہے پیمانہ ہے، جیسے ہمارے پنجاب میں ٹھوپا ہے جس سے غبار منتے ہی غلے کھو، تو یہ مختلف مقدار کا تھا اس دور میں، اس زمانے میں، اسی لیے جمہور علماء میں اس کی مقدار میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آدھا صاع گندم میں اور پورا صاع جو میں، کشمش میں، کھجور میں، یہ تو اٹل ہے۔ اب وہ آدھا صاع اور پورا صاع کیلو کے مقدار میں کتنا بنتا ہے، تو اس میں جمہور علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ گندم میں سے اگر کوئی دینا چاہے، آدھا صاع 2.25 کلو گندم بنتی ہے، آٹھا 2.25 کلو گندم، 2.25 کلو آٹھا بنتا ہے، اور باقی 3 چیزیں پورا صاع ہے، تو 2.25 کو اگر تم پورا کر دو تو 3.5 کلو بنتا ہے۔ یعنی جو غریب ہیں، درمیانے طبقے کے ہیں، ان کے لیے تو گندم سے دینا بہتر ہے، اس لیے کہ ان کی حالت پتلی ہے، وہ کمزور ہے پیسے کے اعتبار سے۔ لیکن جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، اللہ غنی ہے، اللہ سخی ہے، سخیوں کو پسند کرتا ہے۔ مالداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے وسعت، اپنی گنجائش کے مطابق اللہ کو صدقہ فطر دے۔ وہ اگر تھوڑے مالدار ہے جو میں سے دے، زیادہ مالدار ہے کھجور میں سے دے، اور زیادہ مالدار ہے کشمش میں سے دے۔ اس لیے تو غریبوں کا جو گندم کا آدھا صاع ہے، گندم سستی اور رکابی آدھا صاع ہے، اور باقی 3 چیزیں مالداروں کے لیے پورا صاع، یعنی 2.25 کے بجائے 3.5 کلو۔ تو میرے بھائیو، جس طرح اللہ نے نوازا ہے، اللہ کی نوازش کو ملحوظ نظر رکھ کر اللہ کو دینا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گندم میں سے دینے والوں کے لیے آدھا جو صاع ہے اس میں جمہور علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا یہ 2.25 کلو ہے، تو 2.25 کلو کا مارکیٹ سے آٹے کا حساب لگا لیا جائے۔ آج اس مہنگائی میں من کتنے کا ہے، اسے تقسیم کر کے 2.25 کلو کتنے مقدار میں بنتی ہے، کتنے پیسوں میں بنتی ہے، اس حساب سے فی کس فی آدمی کا فطرانہ ادا کیا جائے۔ بعض جمہور علماء فرماتے ہیں کہ 2.25 کلو ہے، 2.25 کلو ہے وہ آدھا صاع، تو 2.25 کلو کے حساب سے مارکیٹ میں سے گندم کا اور یا چکیوں میں سے مارکیٹ میں سے آٹے کا پتہ کیا جائے تو 2.25 کلو تقریباً 320 روپے بنتے ہیں۔ فی آدمی گندم کے اعتبار سے جو فطرانہ دینا چاہتا ہے وہ 320 روپے ادا کرے گا۔ اور پھر اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں وہ ڈبل میں ہے، اگر 2.25 کو دیکھتے ہیں تو اس کا پورا صاع 3.5 کلو بنتا ہے۔ 3.5 کلو جو کشمش، کھجور کی جو مقدار مارکیٹ میں جو اس کی قیمت ہو اس حساب سے ادا کیا جائے، اور اگر 2.25 کلو کو دیکھنا ہے تو پھر 4.5 کلو بنتا ہے پورا صاع، تو 4.5 کلو کے حساب سے ادا کیا جائے۔ آپ اپنے حساب گھر میں بیٹھ کے لگائیں، 2.25 کلو کے حساب آٹے گندم کا آپ حساب لگائیں، اور اگر مالدار آدمی ہے، صاحب استطاعت ہے، 4.5 کلو کے حساب سے جو کشمش کھجور کا حساب لگائیں، پورے گرد کے افراد کا لگائیں، غریب کو جا کے پیسے دیں، عید سے پہلے وہ اپنے بچوں کے لیے عید کے دن کے رنگ برنگے کانوں کا، عید کے دن کے خوشیوں کے لیے نئے کپڑوں کا اور جوتیوں کا انتظام کرے، تو یہ اس کے لیے زیادہ نفع بخش بھی اور فائدہ